آج جب میں آفس کے گیٹ کے سامنے پہنچا تو وہاں پر بڑے بڑے الفاظ میں ایک نوٹس آویزاں تھا، جس کے اوپر لکھا تھا کہ آج تمہارا دشمن وفات پا گیا ہے، مہربانی اس کی نماز جنازہ کے لیے کانفرنس ہال میں تشریف لے آئیں۔ پہلے تو مجھے ایک دم صدمہ ہوا کہ آخر اس کو ہوا کیا تھا، وہ کیسے مر گیا، اور پھر میرے ذہن میں سوال آنا شروع ہو گئے، تو اگر اس کی موت ہو بھی گئی تو اس کی میت یہاں آفس کے کانفرنس ہال میں کیسے ہے، اور باس کو کیسے پتہ چل گیا کہ وہ میرا دشمن تھا۔ ان تمام سوالوں نے میرے ذہن کو گھیر لیا۔ اس طرح کے اور بہت سے سوال اپنے ذہن میں لیے ہوئے میں نے چلنا شروع کیا اور کانفرنس ہال کی طرف بڑھ گیا۔ جو ہی میں وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے آفس کے باقی تمام کولیگز بھی اسی کی میت دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں۔ سب ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ آخر وہ کون ہے جو سبھی کا دشمن تھا اور جس کی موت ہو چکی ہے، اور اس کی میت بھی اس طرح کانفرنس ہال میں پڑی ہے۔ سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کیا ہمارا کوئی کولیگ مسنگ ہے، کیا کوئی ایسا بندہ ہے جو یہاں پر نہیں ہے۔ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ بالآخر سب اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم میں سے کوئی بھی مسنگ نہیں ہے۔ سب کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ آخر وہ کون شخص ہے جو سبھی کا دشمن ہے اور اب جس کی موت ہو چکی ہے۔ سب یہی سوال ذہن میں لیے کھڑے تھے کہ اچانک باس کی طرف سے کچھ ہدایات جاری ہوئیں کہ میت کو دیکھنے کے لیے ایک وقت میں صرف ایک ہی بندہ اندر جا سکتا ہے۔ اس طرح کانفرنس ہال کے دروازے پر کھڑے گارڈ نے سب کو ہدایت دی کہ ایک ایک کر کے اندر جا کر آپ میت کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا شخص اندر گیا اور مایوسی اور اترے ہوئے چہرے کے ساتھ باہر آ گیا۔ اسی طرح دوسرا شخص اندر گیا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور آخر کار میری باری آ گئی۔ میں جب اندر گیا تو وہاں پر ایک میت پڑی ہوئی تھی جس کے اوپر سفید رنگ کا کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ میں بہت ہی ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھا۔ میرے ذہن میں بہت سارے سوال بھی تھے، ساتھ ہی ساتھ اس کے مر جانے کا افسوس بھی تھا۔ جب میں قریب پہنچ گیا تو میں نے بہت ہی ہمت اور حوصلے سے ایک طرف سے کپڑا ہٹایا تو یہ دیکھ کر میرے قدم ایک دم خوف سے لرز گئے۔ وہاں پر ایک شیشہ رکھا ہوا تھا جس میں مجھے میری ہی تصویر نظر آ رہی تھی، اور اس کے کارنر پر لکھا ہوا تھا کہ وہ شخص جو آپ کی ترقی اور آپ کی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ ہے وہ آپ خود ہیں۔